الحمدللہ۔ پچھلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حقیقی خسارے میں کون لوگ ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، رشتے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کسی فلسفیانہ دلیل سے بات شروع نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسا سوال کرتے ہیں جس کا جواب ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ ایسا سوال ہے کہ اگر انسان سچے دل سے صرف چند لمحے اس پر غور کر لے تو اس کے لیے اپنے رب کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے آج کی آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ذرا اس آیت کے انداز پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے وجود پر ایمان لاؤ، بلکہ فرمایا تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی زندگی کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں۔ سوچئے، کیا کبھی ہم نے خود کو پیدا کیا؟ کیا ہم نے اپنے دل کو دھڑکنے کا حکم دیا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں میں بینائی رکھی؟ کیا ہم نے اپنی سانسوں کو چلایا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یعنی ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ ہمارا نام تھا، نہ پہچان، نہ سانس، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا۔ ماں کے رحم میں ہماری پرورش کی، ہمارے دل کی پہلی دھڑکن بھی اسی کے حکم سے شروع ہوئی۔ یہ زندگی ہماری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور جب زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے تو زندگی گزارنے کا حق بھی اسی کا ہے کہ وہ بتائے کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت بھی دے دے گا۔ یہ دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، طاقتور ہو یا کمزور، ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن افسوس، ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیں یہیں رہنا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کفار کہتے تھے ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ قرآن جواب دیتے ہیں جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اگر ایک انجینئر ایک پیچیدہ مشین بنا سکتا ہے تو کیا وہ اسے دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جب ایک معمولی انسان یہ کر سکتا ہے تو کائنات کا خالق کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے قیامت صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ انصاف کا دن ہے، وہ دن جب ہر عمل کا حساب ہوگا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ الفاظ انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں آخرکار واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ ہم اپنے گھر لوٹتے ہیں، اپنے شہر لوٹتے ہیں، لیکن ایک دن ہم سب اپنے اصل مالک کے پاس بھی لوٹیں گے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت، صرف ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء، وہی ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ دریا، یہ ہوا، یہ بارشیں، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ پھل، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے، بلکہ انصاف تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں۔ آج سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ کائنات کے رازوں کا صرف ایک معمولی سا حصہ جان سکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ ان کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج کی آیات ہمیں 3 حقیقتیں یاد دلاتی ہیں۔ پہلی، ہماری زندگی اللہ کی عطا ہے۔ دوسری، ہماری موت یقینی ہے، اور تیسری، ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر یہ 3 حقیقتیں دل میں اتر جائیں تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ گناہ سے پہلے بھی سوچے گا اور نیکی کا موقع ملے گا تو اسے ضائع بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا، موت کی تیاری کرنے والا اور قیامت کے دن سرخرو ہونے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کا ایک نہایت عظیم واقعہ شروع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ اور انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے کی حکمت۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی حقیقت، ہماری ذمہ داری اور ہمارے مقصد زندگی کو سمجھنے والی آیات ہیں۔ اگر آپ قرآن کو آیت بآیت آسان، مستند اور دل میں اتر جانے والے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو فالو کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو